چونکہ اب یہ جو پنجاب اور سندھ میں حکومت کا ایک شدید تنازع بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی اپنے پروگرام میں، کچھ سیز فائر کی بھی بات ہوئی تھی، لیکن معاملہ اب دبا نہیں ہے۔ وفاق بھی اس کی لپیٹ میں نظر آ رہا ہے، جس طرح سے صدر صاحب نے بھی طلب کیا ہے وفاقی وزیر داخلہ کو، پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کا عدم تعاون کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو پنجاب اور سندھ کا ٹکراؤ ہے، بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، مباحثہ کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے یا صرف ڈرامہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نورہ کشتی ہو رہی ہے یہ صرف مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہی ہے۔ نوید صاحب اچھا دعا دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ دونوں جو ہے وہ روایتی طور پہ یہ حریف رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے رائیول رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس میں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور ابھی ریسنٹلی تک ہی جو ہے وہ کیا باتیں کی جا رہی تھیں، کرپشن کی باتیں کی جا رہی تھیں، 10% کی باتیں کی جا رہی تھیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ جو فروری کا الیکشن آیا اس میں تو ایک چیز سامنے آ گئی کہ وہ تو ریجیکٹ کر دیا ان دونوں پارٹیوں کو عوام نے، یعنی ڈسپائٹ آل دی کلیمز آف ریگنگ، اور جو مینیپولیشن ہوئی اور جس طرح سے ایک بریزن اور بلیٹنٹ طریقے سے جو ہے وہ ریگنگ کی گئی۔ اچھا اس میں تو وہ ابھی جو کامن ویلتھ آبزرور مشن کی رپورٹ تھی وہ تو سامنے آ گئی، انہوں نے کیا کچھ جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں، جو 2024 کا الیکشن تھا اس کے بارے میں کہا۔ اس سے پہلے جو جتنی انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ سب جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں جو کچھ کہہ چکی ہیں، تو ایک بات تو طے ہے کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ صاحب تو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان کو تو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی پارٹی کو جو ہے ختم کرنے کے لیے پوری کوششیں جو ہے وہ کی گئیں۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ ایک کامن ایک جو ہے وہ اوپوننٹ ان کے سامنے تھا پی ٹی آئی کی شکل میں، کہ کیونکہ یہ تو باریاں لینے کے وہ تھے کہ کبھی پیپلز پارٹی آئے گی، کبھی نون لیگ آئے گی، تو جب سامنے جو ہے ایک تیسری پارٹی آئی تو وہ تیسری پارٹی کے سامنے یہ ایک ہو گئے۔ اور اگین بات وہ ہے کہ اقتدار میں بھی تو وہ خود نہیں آئے، اقتدار میں بھی جو ہے ان کو لایا گیا۔ اور میرے خیال میں وہ خواجہ آصف صاحب کا ریسنٹلی جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے مہدی حسن کو، اس میں تو انہوں نے ساری بات کھول کے رکھ دی نا کہ کون ہے طاقت کا سرچشمہ پاکستان میں، کون ہے، کیا یہ عوام کے نمائندے ہیں، کیا ان کو عوام نے جو ہے وہ اسمبلی میں بھیجا ہے؟ اگر یہ عوام کے نمائندے ہیں تو ول آف دی پاور، ول آف دی پیپل جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے نا کہ وہ طاقت کا سرچشمہ تو پھر پارلیمان ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پارلیمان تو نہیں، یہاں پہ تو طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو ان دونوں کو گھیر کے لا کے ایک جگہ بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے اس کو منظرنامے سے ہٹایا جائے اور اس کو جو ہے اقتدار میں نہ آنے دیا جائے۔ اب ان دونوں پارٹیوں کو یہ پتہ ہے کہ فیوچر جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر آفس میں دیکھنا چاہتی ہے، نون لیگ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ ان دونوں پارٹیوں میں ہی ہونا ہے، کہ روایتی طور پہ یہ جو 2 پارٹی سسٹم رہا ہے اس میں یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتے گی یا نون لیگ جیتے گی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے۔ تو وہ میرے خیال میں وہ جو ٹریڈیشنل ان کی رائیولری ہے، جو ان کی ٹریڈیشنل ان کا آپس میں جو چلتا رہا ہے، وہ اب نکل کے سامنے آ رہا ہے۔ بیکاز جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ جی آگے بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر آفس میں آئے، لیکن یہ جو کچھ بھی کریں، ابھی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگین ایک نورہ کشتی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ریزن بینگ کہ جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں انہوں نے اس سسٹم کو چلانا ہے، اور انہوں نے جب تک یہ اس سسٹم کو چلانا ہے اس وقت تک یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف مڈ سلنگنگ کرتے رہیں گے۔ یعنی ایشوز بھی اٹھا کے دیکھ لینا کہ جو سٹارٹ ہوا تھا کہاں سے، کہ جی وہ آپ BISP کے تھرو جو ہے وہ فلڈ ریلیف دیں،
اور دوسری طرف جو ہے مریم نواز صاحبہ وہ چولستان کینال کا ایشو جس کو ان کو پتہ ہے کہ جی یہ دکھتی رگ ہے سندھ کی، تو انہوں نے اس چیز کو اٹھایا. تو یہ آپس میں ان کی یہ تو تکرار چلتی رہے گی، یہ نورا کشتی چلتی رہے گی، لیکن گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جب تک ان کو اقتدار میں لانے والے اس سسٹم کو چلانا چاہیں گے تو یہ چاروں ناچار یہ جو ہے یہ اس گورنمنٹ میں ایک دوسرے کے ایلائز بنے رہیں گے. جی فیصل صاحب اب یہ حقیقت ہے یا ڈرامہ؟ لیکن سنگین باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر جس طرح سے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ بلاول بطور وزیر خارجہ پرائم منسٹر کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہے. شرجیل میمن کہہ رہے ہیں کہ مریم چاہتی ہے پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ نہ کرے. وہی بات جو نویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات تو فنڈ سے شروع ہوئی، ریلیف سے شروع ہوئی، پھر کارکردگی پر بیان بازی، اور اب اس کے بعد حکومت کا اتحادی ہونا، ساتھ دینا نہ دینا، اس پر بات ہو گئی. اب تو سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے کارکردگی کو شروع کر دیا ہے ماپنا کہ سندھ میں کون کس طرح کی کارکردگی ہے حکومت کی، پنجاب میں کس طرح کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض بیان بازی تک ہی باتیں ہیں یا اس کو سنگین سمجھنا چاہیے؟ یہ سمجھتی ہے کہ مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرے، اور پیپلز پارٹی کو مریم صاحبہ کے رویے سے بہت شکایت بھی ہے تو پیپلز پارٹی نہ کرے. کیوں اس کو کسی نے روکا ہے کیا کرنے کو؟ نہ کرے. یا تو پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے کہ سپورٹ کرنے یا نہ کرنے کا. اگر اختیار ہے تو نہ کرے. اگر آپ سمجھتے ہیں مریم صاحبہ چاہ رہی ہیں، حکومت بھی مریم صاحبہ کی ہے. بات یہ ہے کہ کارکردگی کی جب بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس جو 17 سال کی لائبلٹی ہے، جو اس کا بوجھ ہے، جس کو آپ گناہوں کا بوجھ کہہ سکتے ہیں نا، 17 سال میں پیپلز پارٹی کے بعد دکھانے کو کیا ہے؟ بس سندھ کا چہرہ کراچی ہے، بلکہ پورے پاکستان کا چہرہ کراچی ہے، اور سب سے زیادہ بدنما، سب سے زیادہ جو داغدار، ایک تعفن زدہ شہر جو ہے وہ کراچی ہے. تو اس کو کس نے یہ تعفن زدہ اور بدبودار شہر بنایا؟ پیپلز پارٹی نہیں بنایا نا. تو آپ بتائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بنایا تو ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ کراچی یہ کراچی ہے. کراچی اتنا جو میٹروپولیٹن شہر ہے پاکستان کا، اس کو ہم نے اتنا ترقی یافتہ بنا دیا. سندھ کا اور کراچی کا مسئلہ یہ کہ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس کراچی کو نہیں کرتا آج تک. پنجاب میں جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے. کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، کاف کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، مسلم لیگ کی ہو، وہ لوگ لاہور کو جو ہے نا اون کرتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل تک جو اگر ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لاہور سے لوگ کراچی میں جو ہے وہ روشنیاں دیکھنے کے لیے اور کراچی کی ترقی کو دیکھنے کے لیے، صرف لاہور سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ کراچی کو دیکھنے آتے تھے. آج اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو ناقابل رہائش ترین جو شہر ہیں ان میں کراچی اس میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جو انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ کس نے بنایا؟ یہ پیپلز پارٹی نے اس کو یہاں اس نہج تک پہنچایا ہے نا. تو اگر آپ کارکردگی کی بنیاد پہ بات کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس تو صرف پریس کانفرنس ہے اور میڈیا مینجمنٹ ہے، باقی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، نون لیگ کیونکہ سیاسی طور پہ پنجاب میں بہت کمزور ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہو چکی ہے، بہرحال دونوں جماعتیں ہو چکی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ ایک سندھ کارڈ کھیل رہی ہے. نون لیگ نے شروع میں اپنی سیاست کے شروع میں جو ہے پنجاب کارڈ کھیلا تھا، پھر اس کارڈ سے وہ باہر نکل گئے. اب مریم صاحبہ نے جو ہے وہ اپنی ایک سیاسی صورتحال کے تحت اس کارڈ کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی میرے اندازہ نہیں ہے وہ اس کارڈ میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں، پنجاب کے لوگ اس سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے جی جو خبریں آ رہی ہیں جو ٹی وی پہ بھی آج چلی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے مکمل طور پہ وہ مریم صاحبہ کی جو ہے نا ان کے اس موقف کی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن وزیر اعظم صاحب جو وزیر اعظم بھی ہیں اور مریم صاحبہ کے وہ چچا بھی ہیں، تو وہ اس سارے معاملے میں ان کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ مریم صاحبہ کے بیان کو اون کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ اگر یہ واضح ہو جائے، اس کی وضاحت آ جائے، اب تک یہ چیز تو بہرحال سامنے نہیں